اس میں اعظم والی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو سنن اور صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن برادہ عن ابیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے کے ذریعے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے کہ نہ کسی کو جنا اور نہ خود کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے بہت بڑا؟ الاحد، الصمد، یعنی ان ناموں کے ساتھ اگر اللہ کو پکارا جائے، یا احد یا صمد، یا پھر اسی طرح اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگی جائے جو بھی دل میں ہے، تو دعا قبول ہوگی۔ اس کی یہ دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سأل اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس نام سے مانگتا ہے کہ جب اس کے وسیلے سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم، تو نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے۔ سنن اور صحیح ابی حاتم بن حبان میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک بار وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء۔ اے اللہ، اس وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی بڑا احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے صاحب عزت و بخشش، اے زندہ جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى۔ سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے مانگ رہا ہے کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ آپ کیا کریں؟ ان دعاؤں کو مانگ کر پھر جو کچھ آپ کے دل میں آپ مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ جب دعا کرنا چاہیں، ضروری نہیں وقت ہو، وقت بھی ہو تو اچھا، لیکن جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں تو ان کو ساتھ پہلے پڑھ لیں۔ اس میں اعظم ان دو آیتوں میں ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا وہی ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی حکم ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو۔ مسند احمد اور صحیح حاکم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک اور ربیعہ بن عامر سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، الزو بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر الہا کرو، یعنی یہ کہہ کے اللہ سے مانگو، یعنی اس سے اچھی طرح تعلق قائم کرو، اپنے لیے اسے لازم اور ضروری گردان لو اور اسے ہمیشہ قائم رکھو۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ اس سے مانگا اور پھر بھول گئے، کیا کرو؟ اس کی عادت رکھو۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اہمہ الامر رفع رأسہ الى السماء واذا اجتہد فی الدعاء قال یا حی یا قیوم۔ ترمذی ابواب الدعوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم امر پیش آتا تو آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، اور جب آپ دعا میں کامل مسائی یعنی کوشش کرواتے تو یا حی یا قیوم پڑھا کرتے تھے، یعنی جب بہت جوش سے دعا مانگتے تو خوب پھر اللہ کے ناموں سے پکارتے۔ اگلی حدیث میں انس بن مالک سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دشوار امر پیش آتا تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اللہ العظم فی 3 سور من القرآن، البقرہ و آل عمران و طٰہٰ، المستدرک کتاب الدعاء۔ اسم اعظم قرآن حکیم کی 3 سورتوں میں ہے، سورت بقرہ، سورت آل عمران اور سورت طٰہٰ میں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ان 3 سورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے۔